اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی، اور فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں 15 سال تک آپ عشاء کے بعد قرآن پاک پورا ختم کر دیا کرتے، 15 سال تک یہ معمول رہا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں آپ 25 سال تک جنگلوں میں رہے، ایسے جنگلوں میں رہے کہ 25 سال تک کسی کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اتنی ریاضت کرتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عشاء میں وضو کر رہے ہیں، اس سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کے فوراً بعد پورا قرآن ختم کر رہے ہیں، 15 سال تک یہ معمول رہا۔ اور پھر آپ جنگلوں کی طرف نکل گئے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ غوث پاک کو ایسے ہی مرتبے نہیں ملے، غوث پاک کو ایسے ہی غوث پاک نہیں بنے۔ آج ہم کیا ہیں؟ نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، تسبیحوں سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ بس 11ویں آتی ہے ہم بریانی بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم غوث پاک کے سچے عاشق ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سے بڑا عاشق ہے ہی نہیں کوئی۔ جمعرات آئی، فاتحہ دلوا دی، بس کام چھٹی پوری ہو گئی، تمام ولی راضی ہو گئی۔ 11ویں کا دن آیا، 11ویں کا مہینہ آیا، ایک دیگ بنائی، یہ غوث پاک کا عاشق ہے۔ جس نے 2 بنا دی وہ اور بڑا عاشق ہے، جس نے 10 بنا دی وہ سب سے بڑا عاشق ہے، جس نے 11 بنا دی اس سے بڑا عاشق ہے۔ گویا کہ ہم نے غوث پاک سے محبت کا میعاد دیگوں پر بنا رکھا ہے، ہم نے غوث پاک سے محبت کا معیار ہم نے صرف کیا ہے شیرینی پر بنا رکھا ہے، جلسے جلوس پر بنا رکھا ہے۔ اے پیارے، جلسہ ایک کرو، دیگ ایک بناؤ، چاہے تم ایک فاتحہ لگاؤ لیکن نمازی بن جاؤ۔ ایسا جلسہ کرو جس جلسے سے تمہیں نماز کی نیت مل جائے، شراب تمہاری چھوٹ جائے، جوئے سے نفرت ہو جائے، آپ کے اندر حیا آ جائے، غوث پاک کی سچی محبت آ جائے، بس آپ سچے عاشق غوث اعظم بن جائیں گے، جس سے غوث پاک خوش ہوں گے۔ ورنہ پتہ لگا آج کل کیا ہے، جس نے 11 دیگ بنا دی بہت بڑا عاشق غوث اعظم ہے۔ پیارے، اس سے غوث نیاز بنانا بالکل اچھی بات ہے، صحیح ہے، بالکل درست ہے، نیاز بنانا مستحب ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب کیا ہے، بندہ شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، بیاہ شادیوں کے اندر خوب ڈرامے بھی کر رہا ہے، بہو بیٹیاں بے پردہ آ رہی ہیں جا رہی، سے غیرت نہیں آ رہی، لیکن غوث پاک کے نعرے بھی لگا رہے۔ پیارے، غوث پاک اس سے راضی نہیں ہوں گے، تو نماز کی پابندی کر، غوث پاک راضی ہوں گے، تو قرآن پڑھ، غوث پاک راضی ہوں گے۔ بیاہ شادیوں کے رنگ ڈھنگ بدل دے، بیاہ شادیوں پر ڈی جے نہیں، ناچ گانا نہیں، کمپنی نہیں، تو اب بیاہ شادیوں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر، غوث پاک راضی ہوں گے۔ تو 11ویں کے موقع پر 11 دیگے نہیں بلکہ غوث پاک کے نام سے 11 پارے پڑھ دے، اور ایسے دل سے پارے پڑھ کہ جب تو قرآن پڑھ تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو، تو شراب سے توبہ کر رہا ہو، فلمی ڈراموں سے توبہ کر رہا ہو، تیرے دل سے بس یہ دعا نکل رہی ہو، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، غوث پاک راضی ہو جائیں گے۔ پیارے، آج ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم کیا صرف نیاز کے چکر میں رہ گئے، نمازوں کو چھوڑ دیا؟ ہمیں نیازی بھی بننا ہے اور نمازی بھی بننا ہے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نمازی تھے، غوث پاک قرآن پڑھنے والے تھے، غوث پاک ذکر کرنے والے تھے، غوث پاک صدقہ کرنے والے تھے، غوث پاک حیا کرنے والے تھے، غوث پاک تقوی والے تھے۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ شراب یہ پی رہا ہے، گانے یہ سن رہا ہے، فلمیں ڈرامے یہ دکھ رہا ہے، بہو بیٹیاں بے پردہ اس کی جا رہی ہیں، بیاہ شادیوں کے رنگ ڈھنگ بدل چکے ہیں، اور نعرہ یہ لگا رہا ہے غوث پاک کا عاشق ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیا 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیا ہم نے فجر کی، کیا عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی؟ کیا 40 دن ہم نے پڑھ لی کم سے کم؟ کیا فجر کی نماز، فجر کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ کیا ظہر کے وضو ظہر کی نماز پڑھی؟ پیارے دوستوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ جہنم میں جائے گا۔ آقا نے فرمایا جس نے فجر کی نماز چھوڑی اللہ پاک اسے اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ آقا نے فرمایا جس نے فجر کی نماز چھوڑی پھر ظہر کی بھی چھوڑ دی، آقا فرماتے ہیں اس کی قبر کے اندر ایسا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا کہ جس کا ایک جب پھن مارے گا تو بندہ 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا، اور اس کی آگ، اس کی قبر آگ سے بھڑک اٹھے گی۔ اگر اس نے عصر کی بھی نماز نہیں پڑھی پھر کیا ہے وہ ظہر سے عصر تک مارے گا، اور اگر اس نے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھی تو کیا ہے عصر سے مغرب تک مارے گا۔ اس نے عشاء
عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تو عشاء سے کیا ہے مغرب سے عشاء تک مارے گا، اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو عشاء سے فجر تک مارے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، نماز کی پابندی کرو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھو، اور کہ زکوٰۃ کو پورا ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آگے دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی غوث پاک نہیں بنے، 25 سال تک سب چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے، آپ اتنے بڑے عبادت گزار، دیکھیے 1 سال جب گزرا آپ نے پانی چھوڑ دیا، پورا سال غوث پاک نے پانی نہیں پیا، بلکہ جنگلوں کے اندر جو پتے تھے، چھال تھی، وہ کھایا کرتے تھے۔ 1 سال تک یہ اپنے نفس سے مجاہدہ کیا، ورنہ غوث پاک کو کمی کا ایک تھی، ان کے مرید ہی اتنے تھے، اگر لاتے تو پورا زمانے کا سونا ہوتا، لیکن وہ تقویٰ کر رہے تھے، اپنے نفس کو مار رہے تھے۔ 1 سال تک پانی نہیں پیا بلکہ پتوں پر گزارا کیا۔ اب آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سائنس کی لاجک میں نہیں ہے، لیکن پیارے یہ سائنس میں ہے۔ کہ ابھی آپ نے واقعہ نہیں سنا، ابھی ایک انگریز ملک ہے جس کے اندر بچے کیا کھیلنے گئے تھے، گفا کے اندر پھنس کر رہ گئے، 14 دن تک بغیر وہ کھائے پیے رہے تھے، کیونکہ بندے کے اندر ایسی انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کا کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، لو لگ جاتی ہے، اس کا جسم آٹومیٹکلی طور سے انرجی لینے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک 1 سال تک بغیر پانی پیے رہے، پتے کھاتے، ساگ کھاتے، جنگلی ساگ کھاتے، پتے کھاتے، چھال کھاتے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سال آیا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے پانی صرف پانی پر اکتفا کیا، کھانا چھوڑ دیا۔ تیسرا سال آیا تب آپ نے کیا کیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، سونا بھی چھوڑ دیا۔ دن میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رات میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، صبح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، بھوک کی پیاس کی فکر نہیں، کسی چیز کی فکر نہیں، اللہ اکبر، دن رات عبادت میں لگے پڑے ہیں۔ اے غوث پاک کے دیوانوں، اے غوث پاک کا نعرہ لگانے والوں، تم صبح بھی کھاؤ، دوپہر میں بھی کھاؤ، شام میں بھی کھاؤ، لیکن فجر کی نماز تمہاری غائب ہے، ظہر کی نماز تمہاری غائب ہے، عصر کی نماز تمہاری غائب ہے۔ اللہ نے جو تمہیں دولت دی، اس سے تم شرابیں پی رہے ہو، اس سے جوا کھیل رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، اس کے گھر کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، حیا ختم، اس کی بہو بیٹیوں کے اندر جینس پہننے لگ گئی، سر سے دوپٹہ اتر گیا، کہنے لگتے ہیں یار ہم کوئی گوار ہیں۔ پیارے، پیسہ آنے سے آپ کے اندر غیرت آنی چاہیے، بے غیرت نہیں بننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا 3 سال بیت گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے عبد القادر، میں خضر ہوں، لیکن تم میرے ساتھ رہنا، لیکن میرے کسی کام کی مخالفت مت کرنا۔ اب کیا ہے، خضر علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، حضور غوث پاک رہنے لگتے ہیں۔ خضر علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اے عبد القادر، تم یہاں پر رکے رہو، میرا انتظار کرنا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، پورے 10 مہینے گزرے، پورے 12 مہینے یعنی 1 سال گزر گیا۔ اب خضر پھر آتے ہیں، غوث پاک وہیں پر جمع ہوئے ہیں، صرف نماز کے ٹائم ادھر ادھر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر خضر علیہ السلام آئے اور کہا عبد القادر تم اس جگہ پر کھڑے رہنا۔ پھر کیا 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 1 سال بیت گیا۔ پھر خضر علیہ السلام آتے ہیں، عبد القادر یہاں کھڑے رہنا۔ 3 سال ایسے ہی بیت گئے۔ عبد القادر آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، عبد القادر کھڑے ہیں، بارش آ رہی ہے، عبد القادر کھڑے ہیں، طوفان آ رہا ہے، عبد القادر کھڑے ہیں، شیر آ رہا ہے، عبد القادر کھڑے ہیں، سانپ آ رہے ہیں، عبد القادر کھڑے ہیں، تمام طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، عبد القادر کھڑے ہیں، گرمی کا موسم ہے، عبد القادر کھڑے ہیں۔ گویا کہ یہ بتا رہے تھے اے لوگو تم اللہ کے لیے اگر طوفان آئے تو کھڑے رہنا، تو آندھی آئے کھڑے رہنا، بارش آئے کھڑے رہنا، کیونکہ اللہ کے لیے تم کیا ہے، اگر مضبوطی سے کھڑے رہو گے اللہ تمہاری غیب سے مدد کرے گا۔ 3 سال بیت گئے۔ اب اللہ اکبر، شیطان کو بڑی کھلبلی ہونے لگی، یار یہ تو نوجوان بڑھتا ہی جا رہا ہے، ولایت کی منزلوں پر طے کرتا جا رہا ہے، یہ تو رفعت کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے، کہیں کوئی اللہ کا پیارا بندہ نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کیا ہے، ایک اپنا لباس بدل کر آتا ہے، بدبودار کپڑے پہن کر آتا ہے اور کہتا ہے اے عبد القادر، میں تمہیں دیکھتا ہوں اتنے سالیں تمہیں ہو گئی، تم جنگل میں رہ رہے ہو اور میں نے تم پر بڑے حربے کیے لیکن کوئی حربہ کارگر نہیں ہوا۔ اے عبد القادر، میں تم سے نا امید ہو گیا، یعنی اب میں تمہیں بہکا نہیں سکتا ہوں،
بات یہ چل رہی غوث پاک کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ گھر کے تو فری میں سوچتے ہیں سچے عاشق بن جائیں، فری کے اندر ہی نماز بھی نہ پڑھیں، روزے بھی نہ رکھیں، شراب بھی نہ چھوٹے، جوا بھی نہ چھوٹے، بیاہ شادیوں کے اندر گانے بھی نہ چھوٹیں، اور سچے ہم سنی بنے رہے، ٹناٹن غوث پاک کے عاشق بنے رہے۔ لیکن پیارے غوث پاک دیکھو کتنے مجاہدات کر رہے ہیں، کتنی ریاضات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابلیس آیا اور اس نے کہا اے عبد القادر تمہیں اتنے سالیں ہو گئی، میں نے تمہارے دن رات کو دیکھا، میں تم سے نا امید ہو گیا۔ عبد القادر فرماتے ہیں لیکن میں تجھ سے مطمئن نہیں۔ پھر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوتا ہے، ابلیس کے سر پر پڑتا ہے، ابلیس زمین کے اندر دھس جاتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ابلیس پھر آتا ہے، آگ کے شعلے برسانے لگتا ہے۔ دیکھیے ابلیس کیسے بہکا رہا ہے، کیسے پریشان کر رہا ہے، حضور غوث پاک کو پریشان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگ کے شعلے برسانے لگتا ہے، حضور غوث پاک پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر کیا ہے؟ وہ ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ اسے کیا پتہ لگا؟ اعوذ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ہار نہیں مانتا ہے، تیسرا کہ پھر آتا ہے ابلیس، ہتھیاروں کی تیاری کے ساتھ آیا، حملہ کرنے ہی والا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس حملہ کرنے والا ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگتے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ غیب سے تلوار نمودار ہوتی ہے اور جسے دیکھ کر ابلیس بھاگ جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ابلیس کچھ دور پر بیٹھ کر ایک غمزدہ ہے، اب دیکھیے چالیں کتنی کھیل رہا ہے ابلیس، غمزدہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے اور بولا عبد القادر تم تو میرے بس میں نہیں آ رہے ہیں، سب طریقے سے میں نے تم بہکانے کی کوشش کی، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، لالچ بھی دیا، میں تمام طریقے دیے کرے، لیکن تم تو کیا ہے ہار ہی نہیں مان رہے، میرے تمام ساتھی ہار گئے۔ وہ رونے لگا ابلیس، لیکن عبد القادر فرماتے ہیں ابلیس میں تجھ سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ابلیس دوسرا جال پھینکتا ہے، عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک کے ذہن میں محبت ڈالتا ہے، کہ انہیں محبت یاد آنے لگتی ہے، دوستوں کی یاد آتی ہے، عزیزوں کی یاد آتی ہے، اور ان کے ذہن میں ڈالتا ہے اے عبد القادر تم جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو لوگوں کی حاجت ہے، لوگوں کی جا کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے لیے تم دین کی تبلیغ کرو، تم جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کا بھی کاٹ کر دیتے ہیں، آپ ریاضت کیے کرے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے، اللہ کی بندگی کر رہے تھے، دن رات اللہ کے ذکر میں لگے ہیں۔ دیکھیے اپنے وقت کا غوث ہے جو پیدائشی ولی ہے، جس کے متعلق آتا ہے حضور غوث پاک پیدائشی ولی ہیں، لیکن خوف خدا دیکھیے، اللہ سے محبت دیکھیے، ذکر سے محبت دیکھیے۔ لیکن آج ہم اپنا حال دیکھیں، اپنی سیرت دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، اپنا اخلاق دیکھیں، ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی، خدا کا ذکر نہیں کیا جاتا، جب بھی کیا ہم اللہ کے ذکر سے اور دور ہو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے کئی دن گزر جاتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے۔ اب کیا پیاس لگتی ہے؟ آپ پانی کی تلاش میں جاتے ہیں، جنگل کی طرف جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ کالا بادل چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ جب بارش برسنے لگی آپ نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر کیا، اچانک کیا ہے وہ کالا کالا بادل اور گاڑا ہو جاتا ہے، آواز آتی ہے اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیرے لیے تمام حرام کام کو حلال کر دیا، شراب کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا، جوئے کو حلال کر دیا، نماز تیرے لیے معاف کر دی، تیرے لیے زکوٰۃ کو معاف کر دیا، تیرے لیے حج کو معاف کر دیا، تیرے لیے تمام عبادتیں معاف کر دی، کیونکہ تو اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے، اتنے سالوں سے ذکر کر رہا ہے، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک پھر پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کیا ابلیس کہتا ہے عبد القادر پھر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے خدا کے فضل نے بچا لیا، ورنہ علم تو تیرے پاس بھی تھا، تو جبریل کا استاد تھا، میکائیل کا استاد تھا، اسرافیل کا استاد تھا، تمام فرشتوں کا استاد تھا، اگر علم بچاتا تو تجھے بچاتا، بس فرق کتنا ہے، مجھے میرے رب نے بچایا ہے، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، اور تجھے تیرے علم نے برباد کر دیا، تیرے اندر گھمنڈ آیا اور تو نے تکبر کیا، علم پر بھروسہ کیا، اللہ کے فضل سے مایوس ہو گیا، بس اللہ نے تجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔
تو پیارے اسلام بھائیو، حضور غوث پاک دیکھیے ایسی غوث پاک نہیں بنے۔ پیارے اسلام بھائیو، آپ نے کیا بھی سنا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال تک عشاء کے بعد پورا قرآن پاک پڑھتے رہے، 25 سال تک جنگلوں میں رہے، اور آپ دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔